السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو آج ہمارا موضوع ہے وہ قبض ہے۔ تو قبض کی بھی تین اقسام ہیں، جس طرح دوسرے امراض ہیں ان کی بھی تین اقسام ہیں۔ زیادہ تر جو جتنے بھی امراض ہیں ان کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ اگر مزاج کے حساب سے ان کا علاج کیا جائے تو پھر ناکامی کبھی نہیں ہوتی۔ تو آج جو موضوع ہے وہ قبض ہے۔ تو قبض کو میں چاہوں گا کہ جو اس کی تینوں قسمیں ہیں انہیں ایک ہی ویڈیو میں کور کر دوں۔ تو ناظرین، جو قبض کے جو تین مزاج ہیں وہ ایک یہ ہے عضلاتی مزاج ہے، ایک غدی مزاج ہے اور اعصابی مزاج ہے۔ یعنی کہ ایک خشک مزاج ہے اور غدی مزاج ہے یعنی کہ گرم مزاج ہے، اور اعصابی مزاج ہے یعنی کہ بلغم والا مزاج ہے، تار مزاج ہے۔ تو زیادہ تر جو قبض وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں مریضوں کو، کہ یعنی کہ جو مریض آتے ہیں ہمارے پاس انہیں عضلاتی قبض ہوتی ہے۔ تقریباً 75% جو مریض ہوتے ہیں قبض کو وہ یہی مریض ہوتے ہیں عضلاتی قبض کے۔ عضلاتی قبض میں یہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا جو جسم ہے وہ پتلا ہوگا، دبلا پتلا ہوگا وہ بندہ، اور اس کے علاوہ چہرے کا رنگ بھی ذرا سا سیاہ بھی ہوگا، یعنی کہ کالا رنگ ہوگا زیادہ۔ تو سفید بندوں کو بھی ویسے ہو سکتے ہیں یہی قبض، لیکن زیادہ تر جو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ تقریباً 85% کہہ دیں تقریباً اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ان کا جو رنگ چہرے کا ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے جو جسم وہ دبلا پتلا بھی ہوتا ہے، جسم کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ میں ان کی گیسیں بہت زیادہ رہتی ہیں، تبخیر رہتی ہے، اور معدہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہر وقت انہیں معدہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اور غذا وغیرہ ان کے جسم میں صحیح طرح ہضم بھی نہیں ہوتی۔ تو پیشاب جو ہے ان کو وہ زردی سے بھی زیادہ تیز آتا ہے، یعنی کہ سرخی مائل کہہ لیں اسے، خاص کر صبح ٹائم۔ تو اصل ہوتا بھی وہی مزاج کے مطابق پیشاب ہے جو صبح ٹائم آئے، اور جو پیشاب اس میں جلن وغیرہ تو نہیں محسوس ہوتی، لیکن یہ کہ رنگ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ زرد ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے بندہ، یعنی کہ پریشان ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کا مزاج جتنا ہوگا اتنا ہی پھر سرخی مائل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مریضوں کو ناظرین سنا مکی اور تیز پتہ، ٹھیک ہے، یہ ملین بھی ہے یہ دوائی کا مزاج۔ تو سنا مکی اور تیز پتہ یہ دونوں چیزوں کو سفوف کر لیں، یعنی کہ پاؤڈر کر لیں۔ تو اس دوائی کو آپ 2 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، 1 گرام سے 2 گرام تک۔ 1 گرام سے مراد یہ ہے کہ تقریباً آپ آدھا چمچ تک استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹی اسپون ہے وہ استعمال کر لیں، نہیں تو یعنی کہ اگر زیادہ بھی کھا لی جائے تو اس کا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوگی عضلاتی قبض، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو قبض ہے وہ بھی زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ قبض زیادہ تر عورتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ قبض ہوتی ہے غدی قبض، یعنی کہ گرم قبض، گرم مزاج والی قبض۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تسلی نہیں ہوتی، اس طرح لگتا ہے کہ ابھی پیٹ میں جو فضلہ وہ ہے ابھی، یعنی کہ جسم میں ہے ابھی۔ تو کچھ دیر بعد پھر واش روم میں جانا پڑتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتی ہے غدی قبض، یعنی کہ جو اصل قبض ہے وہ تو پچھلی قبض ہے، یعنی کہ جو پہلے سمجھائی ہے میں نے عضلاتی قبض، وہی دائمی قبض ہوتی ہے۔ اس قبض میں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن پخانہ نہیں آتا، 1 دن پخانہ نہیں آتا، لیکن یہ جو قبض ہے اس میں پخانہ تو آتا ہے، بلکہ دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جو تسلی ہوتی ہے جسم کو وہ نہیں ہوتی۔ تو اس قبض میں سوٹے سے بھی محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پخانے میں جسم میں۔ تو اس قبض کا جو علاج ہے کہ جو پہلے وجوہات دیکھی جائے کہ نشانی کیا ہوتی ہے، تو اس مریض کی جو نشانی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس مریض کا پیشاب زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور رک کر آتا ہے، جلن کے ساتھ آئے گا اس مریض کا پیشاب، اور جو سب سے بڑی نشانی ہے اس قبض کی وہ یہی ہے کہ تسلی نہیں ہوتی بندے کو پخانہ کرنے کے بعد۔ تو اس طرح کے مریضوں کو آپ سہاگا، ملٹھی اور گل بنفشہ، ٹھیک ہے، سہاگا جو ہے وہ تقریباً آپ لے سکتے ہیں 30 گرام، اور گل بنفشہ جو ہے وہ 20 گرام، اور ملٹھی بھی 20 گرام لے لیں۔ یعنی کہ سہاگا عام لفظوں میں کہہ لیں کہ 3 حصے ہیں، ملٹھی 2 حصے ہے، اور گل بنفشہ بھی 2 حصے ہیں۔ تو جتنا مرضی لے لیں، جتنا بھی کریں، اور اس کو سفوف بنوا لیں۔ سفوف بنوانے کے بعد اس کو آپ 1 سے 3 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھی کر لیں تو مسئلے والی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو غدود ہے جسم میں انہیں ہیل کرے گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو قبض ہے 1-2 دن کے اندر ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور پخانہ جو وہ صحیح طرح آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں تھیں کہ پیلا پیشاب آنا، جلن کے ساتھ آنا، وہ بھی مسائل اسی دوا کے ساتھ ہی حل ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ جو 2 قسم کی قبضیں ہیں وہ ان کا علاج آپ جان چکے ہوں گے۔ تو
تو تیسری جو قبض ہے وہ اعصابی تحریک میں ہوتی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ زیادہ تر کوئی کیس میں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. کبھی کوئی ہوتا ہے مریض جس اس طرح کی قبض ہو, یا خاص کر جو بچے ہیں ان میں اگر دیکھنے کو مل جائے تو بچوں میں ملتی ہے اعصابی قبض. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری قبضوں کی طرح اس میں قبض نہیں ہوتی, بلکہ ریشے سے محسوس ہوتے ہیں. پخانے کے اندر لیسدار پخانہ آتا ہے, تو یعنی کہ محسوس ہوتا ہے اس طرح کہ جس طرح کہ پخانے میں لیس ہو گئی, جس طرح کہ الفی ٹائپ ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ہوتی ہے پخانے, ان میں بلغم کی بھی زیادتی کی وجہ سے یہ مسئلے پیش آتے ہیں. تو جب بلغم کو ٹھیک کر دیا جائے تو یہ مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر اس طرح کی جو قبض والے مریض ہوتے ہیں ان کا جو اگر دیکھا جائے پیشاب تو وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے, اور ان کا خود بھی رنگ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سفید ہوتا ہے. تو اس طرح کے مریضوں کو اگر آپ حلیلہ سیاہ اور کالا دانہ استعمال کروا دیں حملہ صبح دوپہر شام, تو یہ 1 سے 2 دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل میں یہ جو مسئلے پیش آتے ہیں اعصابی قبض والے, اس میں ریا جو ہے یعنی کہ تبخیر وغیرہ جو اس کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں, تو اسی وجہ سے یہ مسئلے پیش آتے ہیں قبض کے, اس طرح کی اعصابی قبض کے. تو اس طرح کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ کالا دانہ اور حلیلہ سیاہ یہ دونوں ہم وزن ہیں, صبح دوپہر شام استعمال کرائیں. 500 mg کیپسول ڈال لیں, چنے برابر گولی بنا لیں, تو یہ کافی ہے. تو تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر اندر جب اس رات میں تحریک آنا شروع ہو جائے گی تو یہ مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ قبض کے بارے میں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.